یعنی ایمان اسے کہتے ہیں۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں میں خاموش، کہتے میں جا رہا تھا تو مجھے ایک خط ملا، جیسے انڈیا ہمارے قریب یا اسرائیل ہے، ایسے ہی دوسری سٹیٹ کے ہیڈ کی طرف سے خط تھا کہ سنا ہے کہ آپ کا صاحب، آپ کا سربراہ، آپ کا لیڈر تجھ سے ناراض ہے، تم تو بڑے معزز ہو، تم تو بڑی عزت والے ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج کافر میرے خریدار بن گئے ہیں۔ انہوں نے وہ خط پھاڑ کے تندور کے اندر آگ میں جلا دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی میں ادھر جاتا ہوں اللہ کے رسول کا۔ پھر اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیات نازل کی، ان کی توبہ کی۔ تو صحابہ کو مقام یہ ویسے نہیں مل گیا تھا کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم کھائیں، مزے کریں، ایسے کریں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہ پنجابی کے شاعر نے کہ آجز مہندی سعادت سہندی تے تد تلیاں تے چڑھ بہندی، کہ مہندی پہلے پس کے ریزہ ریزہ ہوتی ہے، پھر لوگوں کے ہاتھوں پہ چڑھتی ہے۔ تن من چیر چراوے آجز کنگی تے تد باراں وچ رچ بہندی، کہ کنگھی کا پہلے تن چیر ہوتا ہے پھر لوگوں کے سر پہ چڑھتی ہے۔ تو صحابہ نے قربانیاں دی، اگر کوئی امتحان آیا اس میں ثابت قدم رہے، اگر کوئی مشکل آئی تو صبر کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا، تو اللہ نے ان کو پھر یہ سارے مقام عطا فرمائے۔ توحید کی دعوت اتنی کڑوی دعوت ہے کہ جو سالوں سے آپ سے پیار کرتے ہوتے ہیں، جو سالہ سال سے آپ کو صادق، امین، اپنا رہبر، رہنما مانتے ہیں، جو ہی آپ توحید کی دعوت کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکے والوں کے اندر گزارے، سبھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، سبھی آپ کی عزت کرتے تھے، لیکن یوں ہی آپ نے توحید کی دعوت کا اعلان کیا، وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ بعین ہی دیگر انبیاء، حالانکہ جتنے بھی نبی ہیں ان کی تعلیم و تربیت اللہ رب العزت خود کرتے ہیں، ان کو علم اللہ خود عطا کرتے ہیں۔ نبیوں کے طرز بیان سے بہتر طرز بیان، نبیوں کے اخلاق اور کردار سے بہتر اخلاق اور کردار، نبیوں کی ڈیلنگ سے بہتر کسی اور کی ڈیلنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جتنے بھی نبی آئے ہیں سبھی کو قوموں نے پتھر ہی مارے ہیں، سبھی کی قوموں نے مخالفت ہی کی ہے۔ اب حالانکہ توحید کی دعوت اتنی لاجیکل دعوت ہے، اتنی فطرت کے مطابق دعوت ہے کہ جس پہ عمل کے بعد، جس کو مان لینے کے بعد بندہ تمام قسم کے جنجالوں سے، تمام قسم کے فکروں سے، تمام قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب لاجیکل کیسے ہے؟ کوئی بھی کام دیکھ لیں، مثلا نماز کے اندر جماعت ہے، اب جماعت میں امام ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ اگر ایک وقت میں امامت کروانے والے دو لوگ ہوں تو لوگ کس کو فالو کریں گے؟ اگر وہ ایک سجدے میں چلا جائے، دوسرا کہے میں نے ابھی نہیں جانا، تو وہ تو وہاں پہ مسئلہ بن جائے گا۔ یعنی سسٹم چل ہی نہیں سکتا جب تک آپ ایک ہی بات نہ مانیں۔ بعین ہی فوج ہے، فوج کے اندر بڑے کور کمانڈر ہوتے ہیں، بڑے جرنیل ہوتے ہیں، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، لیکن فائنل رائے ایک ہی کی ہوتی ہے، جو وہ کہہ دے بس اوکے۔ ایسے ہی دیگر کاموں میں دیکھ لیں، جمہوریت والے بھی کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی اسمبلی کے اندر بھی رولنگ سپیکر کی چلتی ہے، کابینہ کے اندر بھی حکم جو ہے نا وزیر اعلیٰ اعظم کا چلتا ہے۔ تو یہ تو سارے ہی جو
جتنے بھی طریقے ہیں اس میں یہ فطرت کے مطابق ہے کہ ایک ہی کی، لیکن جن کی میں نے مثالیں دی ہیں ان میں تو ان کے برابر کے، ان سے بہتر بھی کئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ پاکستان کا چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کا اور اس کے دور کے اندر پاکستان کے اندر اس سے زیادہ قابل، اس سے زیادہ نیک بندہ نہ ہو سکتا ہے اسے کئی قابل، کئی نیک، کئی قانون کو بہتر سمجھنے والے لوگ ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا تو موازنہ، کمپیریزن ہم کسی اور سے کر ہی نہیں سکتے، اس کا تو کوئی اور ثانی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق تو برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کی مخلوقات اربوں میں ہیں، ان گنت ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور باقی جو دنیا کے اندر ہیں وہ خواہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اس کو زوال ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو برکیف بات یہ چل رہی تھی کہ توحید کی دعوت، تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر وہ چاہے تو جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے ساری زندگی ہر مشکل وقت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کی سپورٹ کی، لیکن کلمے کا اقرار نہیں کیا، تو وہ سپورٹ جو ہے نا وہ بیکار ہوگی۔ اور جس نے کلمے کا اقرار کر لیا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور وہ بڑا پریشان ہوگا، خوفزدہ ہوگا، مایوس ہوگا کہ میرے تو گناہ ہی بہت ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اگر کسی کی ایک بھی نیکی ہے تو اسے اس کی ایک نیکی کا بھی بدلہ ملے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہا جائے گا کہ جہاں پہ اعمال تولے جا رہے ہیں، جو میزان ہے وہاں پہ جاؤ، وہ جائے گا تو اس کے سارے گناہ جو ہے نا ایک پلڑے میں ہوں گے۔ اب وہ پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اس کے دوسرے پلڑے میں صرف اس کی ایک ہی نیکی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اب حدیث کے اندر ہے کہ یہ ایک نیکی جو ہے نا اس کے 99 دفاتر جو گناہوں کے ہوں گے اس پہ بھاری ہوگی۔ کچھ اور روایات ہیں جس میں ہے کہ 7 زمینیں، 7 آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور صرف لا الہ الا اللہ یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ ان سب پہ بھاری ہے۔ یعنی توحید کا اقرار اتنی بڑی چیز ہے، اور جس نے اقرار کیا توحید کا اس کی بنا پہ، وحشی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، آپ کو بہت محبت تھی، بڑے بہادر تھے، لیکن وحشی کا یہ گناہ تھا، اس نے یہ غلطی کی، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بنا پہ وہ اس گناہ غلطی کی معافی تو ہونی تھی، وہ صحابی بن گئے۔ یعنی لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ تو آج میرے بھائی ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں، حالانکہ میرے جیسا آدمی اگر کوئی کہے کہ عبدالغفار بڑا اچھا ہے، اس جیسا تو نیک بندہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جتنا یہ ذہین ہے اتنا کوئی اور ذہین نہیں، تو میں بڑا خوش ہوں گا۔ کوئی بھی بندہ ہے
ایک افسر ہے، اس کا متحد کہتا ہے کہ جی آپ جیسا تو کوئی افسر کو آیا ہی نہیں، جتنے آپ اچھے ہیں، جتنے آپ قابل ہیں، جتنے آپ جو ہے نا کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی نہیں وہ خوش ہوگا۔ یعنی کوئی بندہ چاہتا ہی نہیں کہ دوسرا کوئی میرے برابر کا کسی کو کرے، حالانکہ ہمارے جیسے تو بہت ہیں، ہم سے بہتر بہت ہیں، اور بہت ہم سے بہتر آئیں گے، اور بہت ہم سے بہتر گزر گئے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ جیسا کون آیا ہے؟ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ عزیر فوت ہو گئے، اور ایک طرف کہتے ہیں اللہ کیا ہے ہی ہے، قیوم ہے، کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے بڑھاپا ہے، نہ اس کے لیے کچھ اور ہے، لیکن اس کا بیٹا وہ فوت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک طرف جو ہے کہ اللہ قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن خود ہی کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے پھانسی دے دی۔ اب وہ کیسا کمزور؟ ایسے ہی جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں ان کی بات میں تضاد ہوگا۔ کئی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے ائمہ، ان کے حکم کے بغیر کائنات کا ذرہ نہیں ہلتا، لیکن خود ہی پھر کہیں گے کہ ان سے فلاں نے یہ بات چھین لی تھی، فلاں نے ان کا حق مار لیا تھا۔ تو میرے بھائی یہ شرک جو ہے نا، شرک کے اندر بذات خود ہی تضاد ہوتا ہے، اور توحید جو ہے، دیکھیں توحید کی جو دعوت ہے کہ اللہ ہی ہے، قیوم ہے، جو ہمیشہ سے تھا، جو ہمیشہ رہے گا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی کاراگری دیکھیں، اللہ کے اختیار دیکھیں۔ دنیا کے اندر ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ ہمارا تعارف ہو، ہماری واقفیت ہو، ہماری مشہوری ہو، اب کئی دفعہ فون سن سن کے تنگ آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں اعلان بھی نہیں کرتے، اس کو بند کرو۔ اب کائنات کے اندر کوئی بندہ ساری رات کہے یا رب یا رب یا رب، یا حج کے موقع پہ لاکھوں لوگ پکارے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ جی میں اکتا گیا ہوں، مجھے اونگ آ گئی ہے، مجھے نیند آ گئی ہے، میں سب کی سن نہیں سکتا، میں سب کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، یا میرے خزانوں میں معاذ اللہ کمی آ گئی ہے۔ دیکھیے حکومتیں جو ہیں، حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں جی، ہمارے بس میں نہیں، ہم سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ آکسیجن ہی ہے، جب سے انسان دنیا پہ آئے ہیں اس وقت سے سانس لے رہے ہیں، اور انسان نہیں پودے بھی لے رہے ہیں، اور پودے نہیں جانور بھی لے رہے ہیں۔ کہ اللہ نے کبھی کہا کہ میری آکسیجن کم ہو گئی ہے؟ یعنی پیچھے جو میں نے کارخانے لگائے ہیں، جو میں نے سسٹم بنایا ہے، اس میں کمی آ گئی ہے؟ پوری دنیا کے اندر یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آبادی کو روکو، آبادی اگر بہت زیادہ بڑھ گئی تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اچھا، اب کبھی اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اب لوگوں کو بیٹے بیٹیاں میں بڑی دیر سے دے رہا ہوں، اب میرے پیچھے خزانے میں سٹاک میں کمی آ گئی ہے؟ پھر جو اللہ دیتا ہے، کیا کسی ایک فرد، ہر ایک کے دو ہونٹ ہیں، ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں، کسی کے دو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں؟ ہر بندے کی ناک تقریباً چہرے پہ ایک ہی جگہ پہ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر دو ہی سوراخ ہیں، لیکن ایک بندے کی آنکھ دوسرے بندے کی آنکھ سے نہیں ملتی، ایک بندے کے بال دوسرے بندے کے بالوں سے نہیں ملتے۔ دو بھائی ہیں، دونوں ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، دونوں کی آواز کی فریکوینسی اور ہے، ہم آواز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کون بول رہا ہے۔ یعنی کہ اتنے سلنسر، اتنے جو فریکوینسیاں کس نے ڈیفرنٹ فٹ کی ہیں، اور روئے زمین پہ لوگوں کے انگوٹھے کے نشانات نہیں ملتے، یہ ہماری آنکھوں کے نشانات نہیں ملتے، تو پھر اس کے آگے چلے جائیں،
اس نے جو بھی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جینز کے اندر جو چیزیں فٹ کی ہیں، وہ کتنی قادر، قدیر، علیم ذات ہوگی، اور اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہماری سوچ ہی بھی وہاں پہنچ نہیں سکتی۔ آج ہم سونا جو ہے گراموں میں لیتے ہیں، ملی گراموں میں لیتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ہر بندے کے پاس برائے نام سا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسی زمین کو کہے گا کہ اپنی خزانے اگل دے، تو سونے چاندی جو ہے نا، یہ زمین اگل دے گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو میرے بھائی پھر دیکھیں، اس دنیا کے اندر اللہ سے زیادہ پیار میرے اور آپ کے ساتھ کوئی اور کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ماں اور باپ کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، ماں کو بھی، باپ کو بھی، چلو باقیوں سے نہیں، اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن جتنا پیار اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے، ماں باپ اتنا پیار کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی ان کی حیثیت میں نہیں، ان کی طاقت میں ہی نہیں کہ اتنا پیار وہ کر لیں۔ اللہ نے اتنی محبت دنیا پہ نازل ہی نہیں کی۔ اب میرا باپ یا میرا کوئی عزیز، وہ بڑا با اختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ میری مدد کرنا چاہے، کوئی دنیا کی طاقت اللہ سے پہلے میری مدد کر لے گی؟ اگر اللہ مجھے نوازنا چاہے، اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا ہے جو اللہ سے زیادہ مجھے نواز دے؟ تو پھر میرے بھائی ہم کیسے بیوقوف ہیں، کیسے نادان ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر۔ جب پھر کوئی ٹائم مجھے بتائیں، کوئی ٹائم، مثلا آج ہی بیٹا آیا ہوا تھا مکے سے، تو وہ واپس چلا گیا، تو ایک حکیم صاحب سے دعائی لینی تھی۔ وہ کہتے جی جمعے کو تو میرا دکان بند ہوتی ہے، حالانکہ وہ شاگرد بھی تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، دکان کھولو دو۔ وہ کہتا جی آپ پھر میں جمعے کے بعد فلاں ٹائم پہ آنا، تب میں دے سکتا ہوں، ویسے نہیں دے سکتا۔ اب شاگرد بھی ہے، گھریلو تعلق بھی ہے، اس کے باوجود باؤنڈ ہے کہ ہمیں ہر وقت وہاں سے دعائی نہیں ملی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہے کہ جی جمعے کا دن ہے اللہ چھٹی پہ ہے، جی عید کا دن ہے اللہ چھٹی پہ ہے، جی آج سٹرائک ہوگی ہے اللہ چھٹی پہ ہے؟ ایک بندہ ہے، خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، اسے فالج ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے، اور وہ بڑا امیر کبیر ہو، اس کے اپنے ذاتی ڈاکٹر ہوں جو اس کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ہوں، اس کے اپنے ملازم ہوں جو اس کو چیک کرنے والے ہوں، اب اس کی زبان ہی نہیں چل رہی، وہ آواز کیسے دے گا؟ اس کے ہاتھ پاؤں ہی کام نہیں کر رہے، وہ موبائل سے فون کیسے کرے گا؟ کیا اس وقت اس کے دل کی، جو اس کے ذہن میں خیال ہے، اس کا علم اللہ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا اس وقت وہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو میرے بھائی اچھا، اب پھر مجھے بتاؤ، کوئی اس کائنات کا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ کوئی کام آپ بتائیں جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اب ہمارے گناہوں کی بنا پہ اللہ ہمیں پکڑ لے، کیا کوئی اور چھڑا سکتا ہے؟ مثلا یہ کرونا کی وبا دنیا میں آئی، اللہ نے تھوڑا سا لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر چھوٹے موٹے معاملات ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، تاکہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ لوگ سوچنے پہ آ جائیں، بڑے عذاب سے بچ جائیں، چھوٹی سی سزا کی بنا پہ ہی سیدھے ہو جائیں۔ اب آپ بتاؤ، اللہ نے یہ تھوڑا سا کورونا کو بھیجا، کیا ہماری ساری فلائٹیں بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہمارے سارے سسٹم بند ہوئے یا نہیں ہوئے؟
اتنے 21ویں صدی کے اندر ہونے کے باوجود، اتنے سائنٹسٹ ہونے کے باوجود، اتنے آلات ہونے کے باوجود، کیا ہم نے مسئلے کا فوری حل کر لیا؟ اب آپ بتائیں کہ ایک مشکل میں اللہ نے آپ کو پھنسایا، دوسرا کیسے آپ کو نکال دے گا؟ سپریم کورٹ اگر آپ کو جج سزا دے دے تو فیصلہ آباد کا مجسٹریٹ چھوڑ سکتا ہے آپ کو؟ فیصلہ آباد کا شاشن جج چھوڑ سکتا ہے؟ پھر جب سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، اب بیماری، پریشانی، مشکل کس کی طرف سے آتی ہے؟ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اب اور کیسے ہمیں اسے نجات دے سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ جو توحید کو نہیں سمجھتے، جو دین کو نہیں سمجھتے، کل انعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، خدا را اس اللہ کو پہچانو، اس کی قدر کرو۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی جس طرح اس کا قدر کرنے کا حق تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت تھی، بڑھاپے میں ان کے شوہر نے انہیں ماں کہہ دیا۔ اب زمانہ جاہلیت میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اب وہ بوڑھی عورت تھی، وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگی۔ اب وہ آپ سے بحث مباحثہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول، میری جوانی اس کے ساتھ گزری، میری عمر اس کے ساتھ گزری، اب بڑھاپا آ گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پہلی تو بات دیکھیں، چونکہ وہ صحیح مسلمان تھے، ان کو پریشانی بنتی تھی، ان کو کوئی مسئلہ بنتا تھا، اس کے حل کے لیے رجوع کدھر کرتے تھے؟ یورپ کی طرف، جس کا کلمہ پڑا تھا، جس کو رسول مانا تھا، کیونکہ اس کی شریعت میں ان کے مسائل کا حل تھا۔ تو اب حضرت خولہ کہتی ہیں آپ خاموش ہیں، اب نبیوں کے امام ہیں، بہت علم والے ہیں، بہت اونچی شان ہے، لیکن جواب نہیں دے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑے فاصلے پہ بیٹھی تھی، عورت کی بحث مباحثے کی، خسر فسر کی آواز تو مجھے سنائی دے رہی تھی، لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عورت کہہ رہی ہے، یعنی کس چیز پہ جھگڑ رہی ہے، کس چیز پہ بحث کر رہی ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے تو قرآن میں ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے نبی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خامد کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں۔ اب اللہ نے سنی ہی نہیں، اس کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اس کو اتنا نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں کہ قیامت تک میرے جیسے مولوی ان کی مثالیں دیں گے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا، اور آئندہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا یہ مسئلہ حل کر دیا کہ ماں تو وہی ماں ہوتی ہے جو حقیقی ہے، زبان سے کہنا یہ بےہودہ بات تو ہے، یہ ایک نالائکی کی بات تو ہے، لیکن وہ آپ کی ماں نہیں ہے، اور اس حرکت کا تم کفارہ دو۔ اچھا، اب ایک عورت نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا، قیامت تک کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوا، اور اسے خود رسپیکٹ کتنی ملی، اور پھر اگلی بات کہ اللہ نے اس کی بات سنی ہے یا نہیں سنی۔ تو اس لیے میرے بھائی، مجھے اور آپ کو بھی یہی چاہیے کہ ہم اس قرآن کا مطالعہ کریں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں، جو آپ کی تعلیمات، جو آپ کا اسوہ حسنہ، جو اللہ کا قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس لائن پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے، ہمیں اس پہ جھک جانا چاہیے، اس پہ سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو جھک جاتے ہیں قرآن و حدیث کے سامنے، اللہ ان کو پھر اونچا کرتا ہے۔
اللہ ان کو اونچا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ویسے ہی مقام نہیں ملا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، تو وہ میرے بھائی انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں، انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں۔ حضرت جنگ تبوک سے کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے، سورہ توبہ کے اندر ان کا ذکر ہے، لمبا واقعہ ہے۔ اب ان میں سے کچھ تو منافق تھے، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اللہ کے رسول کے سامنے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو کچھ پکے مومن تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے سستی ہوگی، ہم سے کوتاہی ہوگی ہے بس۔ اب ہوا کیا کہ آپ نے ان کا بائیکاٹ کروا دیا، ہو گیا بائیکاٹ۔ اب بائیکاٹ باقی نہیں، بائیکاٹ کے بعد آپ نے ان کی بیویوں کو کہا کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اب بیویاں ان کی، حکم کس کا چلا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنے ایک بھائی کی باغ کی دیوار پہ بیٹھا، تو میں بھائی میرے پاس سے گزرا، میں نے کہا کیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ وہ بولا ہی نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، وہ نہ بولا۔ پھر میں نے کہا تجھے اللہ کی قسم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی پھر بھی نہیں کہا، کہتے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی ایمان اسے کہتے ہیں۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں میں خاموش، کہتے میں جا رہا تھا تو مجھے ایک خط ملا، جیسے انڈیا ہمارے قریب یا اسرائیل ہے، ایسے ہی دوسری سٹیٹ کے ہیڈ کی طرف سے خط تھا کہ سنا ہے کہ آپ کا صاحب، آپ کا سربراہ، آپ کا لیڈر تجھ سے ناراض ہے، تم تو بڑے معزز ہو، تم تو بڑی عزت والے ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج کافر میرے خریدار بن گئے ہیں۔ انہوں نے وہ خط پھاڑ کے تندور کے اندر آگ میں جلا دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی میں ادھر جاتا ہوں اللہ کے رسول کا۔ پھر اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیات نازل کی، ان کی توبہ کی۔ تو صحابہ کو مقام یہ ویسے نہیں مل گیا تھا کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم کھائیں، مزے کریں، ایسے کریں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہ پنجابی کے شاعر نے کہ آجز مہندی سعادت سہندی تے تد تلیاں تے چڑھ بہندی، کہ مہندی پہلے پس پس کے ریزہ ریزہ ہوتی ہے، پھر لوگوں کے ہاتھوں پہ چڑھتی ہے۔ تن من چیر چراوے آجز کنگی تے تد باراں وچ رچ بہندی، کہ کنگھی کا پہلے تن چیر ہوتا ہے پھر لوگوں کے سر پہ چڑھتی ہے۔ تو صحابہ نے قربانیاں دی، اگر کوئی امتحان آیا اس میں ثابت قدم رہے، اگر کوئی مشکل آئی تو صبر کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا، تو اللہ نے ان کو پھر یہ سارے مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔